اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلتستان ویمن ٹی وی کے تمام محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایام عزا مجالس امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بلتستان ویمن ٹی وی کا پروگرام ہے۔ آج ہم حسینیہ ہالز کردو میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ آج کی گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے عالمہ محترمہ خانم زاہدہ جعفری صاحبہ، اور آپ امام رضا علیہ السلام کے حرم مقدس میں 8 سال بطور استاد فرائض انجام دیتی رہی ہیں۔ چونکہ محرم الحرام میں عزاداری سے اور مختلف دیگر شرعی مسائل کے حوالے سے احکام شرعیہ کے بارے میں بھی خواتین استفادہ کرتی ہیں کہ ان ایام میں عالماؤں سے اپنے لیے رائے لے لیں، احکام شرعیہ لے لیں، تو آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ خانم زاہدہ جعفری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بھی کچھ احکام کے حوالے سے جو خاص طور پر عزاداری سے ریلیونٹ ہیں ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ کیا جو عزاداری میں جو پریکٹسز کی جاتی ہیں ان کے بارے میں کیا شرعی ان کی حقیقت ہے اور کیا شرعی اہمیت ہے اور ان کے کیا احکام ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید کرتی ہوں محترمہ خانم زاہدہ جعفری صاحبہ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سب سے پہلے میں وومن ٹی وی کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اس کے بعد عزاداران امام حسین علیہ السلام دنیا کے کونے کونے میں عزاداری کر رہے ہیں، اور سامعین اور مخاطبین جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سب کو میں مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کو تعزیت پیش کرتی ہوں، کیونکہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں آداب عزاداری میں سے کہ یہ ہے جب ماہ محرم آتے ہیں اور مومنین یا مومنات ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو مولا ہمیں تعلیم دیتے ہیں، فرماتے ہیں جب ملاقات کریں مومنین آپس میں ایک دوسرے سے تو اس جملے کے ساتھ ملاقات کرے، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمثاب حسین علیہ السلام۔ اور آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ شرعی مسائل کے حوالے سے میں بھی عرض کرنا چاہوں گی، زیادہ تر خواتین ماہ محرم اور سفر میں بہت زیادہ جو ہے منت اور نظر کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ نظر ہوتا کیا ہے۔ نظر سے مراد وہی منت ہے، عربی زبان میں نظر وہی منت ہی ہوتے ہیں۔ منت سے مراد کیا ہے؟ منت سے مراد ہر وہ کام ہے جو اللہ کے رضا کے لیے اپنے آپ پر فرض کرنا، اس کو کہتے ہیں منت، یا اس کو کہتے ہیں نظر۔ یہ گا کہ منت جب کوئی انسان اپنے لیے منت مانگتا ہے تو کیا شرائط ہے منت کی جو پوری ہونی چاہیے تب ہی اسے منت قرار، شرعی منت قرار دیا جائے گا؟ کس طرح کی منت کو ذرا رہنمائی فرمائیے۔ کہ معمولاً جو ہم لوگ معاشرے میں مومنین مومنات منت مانگتے ہیں، اگر ہم دیکھا جائے تو اچھی بات ہے، اس پر عمل کیا جائے، لیکن شرعی نقطہ نظر سے جو ہے کیونکہ شرائط اس میں نہیں ہوتے ہیں تو شرعی منت نہیں ہے۔ جو شرعی منت ہے اس میں کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے، جیسے مثلا منت مانگنے والا شخص جو ہے خود بالغ ہونا چاہیے۔ اب یہاں اس شرائط سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو ہے بچے یا بچیاں منت مانگتے ہیں، منت تو صحیح ہے لیکن شرعی منت نہیں ہے۔ اگر یعنی ان کی حاجت پوری ہو گئی تو اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، لہٰذا سب سے پہلے جو شرائط ہے منت کی، بالغ شخص کی منت شرعی منت ہے، اور اسی طرح عاقل شخص کی جو ہے منت شرعی ہے۔ نمبر 3 سب سے اہم ہے، ایک ایسے چیز کی منت مانگنا چاہیے یا جو ہے اپنے ارادہ اور اختیار سے منت مانگے۔ معمولاً غالباً ہم اگر اپنے جو ہے معاشرے میں دیکھیں تو ہم منت کو جو ہے جذبات میں مانگتے ہیں،
جذبات میں جب بہت پریشانی ہوتے ہیں یا مشکل میں ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے ہمارے عقل کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس وقت جو ہے جذبات میں آ کر ایسے منت مانگتے ہیں، بعد میں جب مشکل حل ہو جاتے ہیں تو پھر پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ تو تیسرا جو شرائط ہے منت کی یہ کہ اپنے ارادہ اور اختیار سے منت مانگے۔ جذبات میں اور غصے میں منت مانگے تو وہ منت صحیح نہیں ہے۔ تو ارادہ اور اختیار سے منت مانگنا چاہیے۔ جیسے مثلا اگر کسی ماں کو بہت ہی مثلا اولاد اگر بیمار ہو جائے، ماں کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے، تو بے شک پریشانی کے عالم میں انسان اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پہ جاتے ہیں اور انہی سے ہی مدد مانگتے ہیں، انہی کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، اور انہی کے ذریعے ہی ہم منت مانگتے ہیں۔ لیکن جذبات میں آ کر ایسے منت نہ مانگے کہ بعد میں جو ہے اس کو ادا نہ کر پائے۔ لہٰذا شرعی نقطہ نظر سے وہ منت صحیح ہے جو انسان اپنے ارادہ اور اختیار سے مانگے۔ یہ بھی اکثر دیکھنے میں آیا ہے اور لوگ اس کے متعلق بھی استفسار کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں جیسے کچھ دیکھ لیا ہو اور خواب میں ہی منت مان لی۔ اب عالم خواب میں جس طرح سے ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ ہوش و حواس میں ہونا چاہیے، جذبات میں نہیں ہونا چاہیے، تو عالم خواب میں شاید انسان کی حواس اتنا ساتھ نہ دیتے ہوں، تو کیا ان منتوں کو بھی پورا کرنا چاہیے؟ ان کی کیا شرعی اہمیت یا حقیقت ہے؟ دیکھیے، خواب میں جو منت مانگتے ہیں یا خواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ میں مثلاً میری اپنی مشکل کے حل کے لیے میں منت مانگ رہی ہوں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ منت ارادہ اور اختیار سے مانگنا چاہیے، اور ایسے چیز کی منت مانگنا چاہیے جو انسان کے لیے پاسبل ہو، امکان ہو، ممکن ہو۔ یہ بھی شرائط میں سے ہے۔ تو خواب میں تو انسان نہ اپنے ارادہ اور اختیار سے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ بے بنیاد منتوں میں سے ہے۔ تو ایسے چیز کی منت مانگنا چاہیے جو انسان کے لیے ممکن ہو۔ میں ایک مثال دیتی ہوں، جیسے مثلا کوئی فرد جو ہے منت مانگے کہ میری مشکل حل ہو جائے تو پیدل پاکستان سے جو ہے کربلا جانے کا جو ہے مثلا منت مانگے، کیا یہ واقعی ممکن ہے، پاسبل ہے؟ یہ نہیں۔ تو ایسی منت جو ہے من گھڑت ہے اور کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتے۔ دیکھنے میں آیا ہے کچھ سوالات اس طرح سے بھی آتے ہیں کہ کچھ منتیں اس طرح سے مشروط کر لی جاتی ہیں کہ میرا فلاں مسئلہ حل ہو گیا تو میں فلاں نظر دلا دوں گی۔ اب وہ مسئلہ حل نہ ہونے پر کیا آیا ان منتوں کو پورا کرنا ضروری ہے؟ تب ان منتوں کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے؟ اور کیا آیا اپنی منتوں کو کوئی اس طرح سے شرائط کے ساتھ مشروط کر لینا چاہیے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، منت دو طریقے سے کیا جا سکتے ہیں۔ ایک ہے مشروط، جیسے آپ نے بتایا، دوسرا ہے مطلق، یعنی آپ اس طرح منت مانگے میری فلان مشکل حل ہو گئے تو مثلاً میں روزہ رکھوں گی، یعنی جب اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، مشکل حل ہو جاتی، کسی وقت بھی وہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں منت، یعنی مطلق منت، جس میں کوئی شرط و شروط نہیں ہے۔ لیکن کبھی منت کی ایک اور قسم وہ یہ ہے کہ مشروط ہے، شرط کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اگر میری حاجت پوری ہو گئی تو مثلاً فلان دن کو میں اس طرح منت کروں گی۔ لیکن اس منت کو صحیح ہونے کے لیے ایک اور شرط بھی ہے، وہ ہے صیغہ منت، یعنی اپنی زبان پر منت کی جو ہے، جو صیغہ ہے، جو جملہ ہے، لفظ ہے، ورڈ ہے، اس کو آپ کو زبان پر جاری کرنا ہوگا۔ اس وقت اس منت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر دل میں منت مانگے، معمولاً ہمارے ہاں منت جو ہے ہم دل میں ہی مانگتے ہیں، نیت کرتے ہیں، کہتے ہیں نا فلان میری حاجت پوری ہو گئی تو میں نے نیت کیا ہے کہ میں ایسے جو ہے نذر عباس دوں گی، یا جو ہے مجلس کرواؤں گی، تبرک دوں گی اپنی حیثیت کے مطابق۔ اس طرح دینا صحیح ہے، لیکن شرعی منت نہیں ہے۔ شرعی منت کی یعنی منت میں ضروری ہے کہ آپ اپنی زبان پر اس مخصوص صیغے کو جاری کرنا ہوگا۔ اب وہ مخصوص جو ہے صیغہ کون سا ہے، کس طرح ہم جو ہے شرعی منت مانگنے کے لیے کیسے اس جملے کو ادا کیا جائے، وہ ہے عربی میں اگر میں اس جملے کو بتاؤں تو اس طرح ہے للہ علیہ، میں اردو میں اس کا ترجمہ کرتی ہوں، اللہ کے لیے میرے اوپر یہ کام فرض ہے، یعنی میری فلان حاجت اگر پوری ہو گئی تو اللہ کے لیے میرے اوپر فرض ہے، میں روزہ رکھوں گی، میں مجلس کرواؤں گی۔
اگر اس طرح منت مانگے اور پوری ہو جائے تو عمل کرنا ضروری ہے، وہ مشروط ہو یا مطلق ہو، فرق نہیں۔